اور پھر ہر ایک کی کچھ مختصر سی ذمہ داری بتا دی گئی. پہلی بات کی گئی الامام. امام سے مراد امام المسلمین ہے، جس کے ذمہ تمام مسلمانوں کی یا کسی ایک خاص علاقے یا قوم کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو اور ان پر اس کو حاکم بنایا گیا ہو. لہذا فرمایا الامام راعٍ، وہ ان پہ نگران بھی ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کن کاموں میں مصروف ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہیں خیر کے رستے کی طرف بلائے بھی اور لائے بھی اور ایسے ذرائع فراہم کرے. کیونکہ یہاں پر جو آپ نے دیکھا شروع میں جو آیات بھی آئیں اور جس چیز کا یہ بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، تو یہ نگرانی کس چیز کی ہے؟ اس بات کی نگرانی لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں یا لوگ کیا غلط کام کر رہے ہیں یا کیا اچھے. لیکن اس کے لیے تجسس کا بہرحال حکم نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہیں سنا کہ رات کے وقت گانا بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ دیوار سے کود کے اندر گئے اور غصے میں کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے سمجھا تھا کہ تیرے عیب کو خدا نہیں کھولے گا، لیکن میں نے دیکھ لیا جو کچھ تو کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو ایک گناہ کیا لیکن آپ نے 3 کیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دروازوں سے آؤ، آپ چھت سے آئے، پوچھ کے آؤ، آپ بغیر پوچھے آئے. اور اسی طرح ایک اور بات بھی تھی جو مجھے اس وقت ذہن سے اتر گئی. بہرحال یہ تو ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر گھس کے دیکھا جائے یا ان کی جاسوسی کی جائے، لیکن وہ منکرات جو سر عام پھیلے ہوئے نظر آتے ہوں ان کے بارے میں بہرحال سوچ و بچار کرنا اور ان کے دور کرنے کی فکر کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو امام سے سوال کیا جائے گا صرف اس کے اپنے ذاتی اعمال کا نہیں بلکہ اس کے رعیت کے اعمال کا بھی. پھر وَالرَّجُلُ، مرد، رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ جیسے پیچھے فرمایا گیا اے اہل ایمان قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی کسی قسم کی غلط بات یا کام جو وہ اپنے گھر میں ہوتا دیکھے تو بزور بھی اس سے اپنے اہل و عیال کو روکنا مرد کی ذمہ داری ہے. اور پھر صرف مرد نہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، عورت بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں. یعنی جب تک زوجہا کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا کہ جب شادی ہو جائے تو اس وقت ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی. جب تک والدین کے گھر میں ہے تو اس وقت زیادہ ذمہ داری پھر پیرنٹس کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خود اپنی ذمہ داری اور اپنی پوزیشن پر آ جائے تو پھر اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے اور اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی گھر کے مال اور اسباب اور جو کچھ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور پھر خادم، ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ خادم کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور اس سے بھلا کیوں سوال کیا جائے گا اور اس سے کیوں پوچھا جائے گا. نہیں، فرمایا کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی نگران ہے. کس بات کا نگران ہے؟ کہ وہ نوکر اپنے آقا کے گھر میں دیکھے کیا چیز ضائع ہو رہی ہے، کیا بچ رہی ہے. یہ نہیں کہ پانی کھلا ہے تو کھلا رہے، گیس جل رہا ہے تو جلتا رہے اور اسی طرح دوسری چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو وہ یہ کہے کہ میری ولا سے کون سے اس پہ میرے پیسے لگے ہیں. نہیں، اس کو بھی تعلیم دی گئی، اس کو بھی تربیت دی گئی کہ تمہیں اپنے آقا کا خیر خواہ ہونا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے. اور پھر فرمایا خاص طور پر مال کی بات کی گئی غلام کی ذمہ داری میں کہ وہ اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو. اور فرمایا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اس نے ضائع تو نہیں کیا ان سارے اسباب کو جو اس کے ہاتھ میں دیے گئے امانت کے طور پر. اور پھر آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں. اور رعیت سے مراد وہ لوگ جو براہ راست اس کے انڈر آتے ہیں، براہ راست اس کی کفالت میں ہیں، براہ راست ان پہ جس کا حکم چلتا ہے. اب عورت کے نگرانی میں اس کے بچے بھی ہیں اور نوکر بھی آ جاتے ہیں، خاص طور پر جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہوں. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اگلی حدیث ہے وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. حدیث حسن رواہ ابو داود باسناد حسن.
حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ ایک احادیث میں مشہور چین ہے کہ جس میں پوتا، باپ اور دادا تینوں، یعنی وہ خاندانی سلسلہ ہے ایک علم کا، ایک دوسرے سے احادیث سن کے آگے روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوتی، لیکن انہیں اب نماز کے لیے کہنا شروع کرو، اور ان کو نماز کی وجہ سے سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی ان پہ سختی بھی کر سکتے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 سال کی عمر ایک معقول حد بتائے گی کہ اس کے بعد صرف کہنا نہیں بلکہ اگر نہ پڑھے تو اس پہ کچھ پکڑ بھی سکتے ہو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگرچہ حکم دیا گیا کہ انہیں مارو، لیکن اس سے کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں تو ساری زندگی اپنے کسی ایک بچے کو ایک تمانچہ بھی نہیں لگایا، کسی کو کبھی نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا، نہ کبھی کسی بچے پہ ہاتھ اٹھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین اخلاق ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کی بلندیوں کے فائز ہیں. تو ہمارے لیے بھی وہی بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ. لہذا ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس حدیث کو حجت بنا کر بچوں کے اوپر تشدد نہ شروع کر دیں. اور عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے خود غافل رہتی ہیں اور اپنی نیند سے فرصت نہیں ہوتی. خود جوانی کی عمر ہوتی ہے اور اس میں نیند سے اٹھنا اور جاگنا اور بچوں کو جگانا اور انہیں نماز کی طرف لے جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بچے جب خود ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. ہاں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جن ماں نے بچپن میں نہیں اٹھایا وہی ایسے کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، جس کو چاہے ہدایت دے. لیکن اس میں ایک حصہ والدین کی تربیت کا بھی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں خاص طور پر والدین کی تربیت جو ہے وہ بعض اوقات بڑی عمر میں جا کر بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور یہی چیز پر صدقہ جاریہ بھی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ایک قانونی اجازت ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے اس کام پر تو تمہیں اس کا بدلہ نہیں ہوگا دینا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم سے ایک ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اس کو قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا، خواہ وہ اپنے بچوں کو ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ کیوں نہ اٹھائے. عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں شوہر کے غضب و غیظ کا شکار ہو کر سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہیں اور ان کے اوپر سختی برتتی. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ماں کو تو بچے کے ساتھ، یعنی وہ چائلڈ ابیوز کی جو مرض مغرب میں اس وقت ہے اس کو ہم بھی اپنے ہاں رواج دے دیں، نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. صرف یہاں پر ایک حد بتا دی گی کہ ہاں کبھی سختی کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو، اس پہ پوچھ نہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ لوگوں، تم میں سے اگر کسی پر بھی کبھی میں نے کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ہاتھ اٹھایا ہو، تو وہ آ کر مجھ سے آج اپنا بدلہ لے لے. تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ مانگے، آج لے لے. لہذا محفل میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ مارا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اپنی کمر سے اور بھری مجلس میں فرمایا، آؤ تو مجھ سے بدلہ لے لو. لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، اولاد، والدین، ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، وہ اٹھے اور مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ کے کمر پہ بوسہ دیا. یعنی وہ بدلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسی جمہوریت ہے اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ علل اعلان سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم دوسری طرف اگر کوئی قصور ہم سے ہو بھی جائے تو ہم اس کو ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ چونکہ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی اسی لیے میں نے ہاتھ مارا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اور اس میں اپنی کوئی تحقیر نہیں سمجھتے، اور یہی آپ کے اخلاق کی دراصل بلندی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. یعنی اب ہوش و حواس کی دنیا میں آنے لگتے ہیں، لہذا انہیں اکٹھے نہ سلاؤ. ہو سکتا ہے کہ اسے اکٹھے سلانے میں کوئی خرابی اخلاقی قسم کی پیدا ہو جائے، اس لیے انہیں اب الگ الگ سلانا شروع کرو. یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے. حسن اور صحیح میں معمولی سا فرق ہے. صحیح حدیث کے لیے 6 شرائط ہوتی ہیں،
جبکہ حسن میں 5 پائی جاتی ہیں اور ایک ذرا درجے میں کم ہوتی ہے چیز، اور عموماً وہ راوی کے حفظ کے بارے میں ہوتی ہے. یعنی صحیح حدیث کے لیے شرط ہے کہ جو شخص روایت کر رہا ہو اس کے حافظے میں یا اس کی کتابت میں شک نہ ہو، وہ لکھنا جانتا ہو اور وہ حفظ کرنا جانتا ہو اور حفظ کر کے اشیاء کو محفوظ کر سکے. لہذا جہاں حدیث حسن آتی ہے تو اس میں ضبط میں اگر کسی قسم کا کوئی شک ہو کے، اور ضروری نہیں کہ اسی حدیث کے بارے میں جو لوگ احادیث روایت کرتے تھے ان کے لیے ایک معیار قائم تھا اور ان کو سارے لوگ پرکھتے تھے کہ یہ روایت کس قسم کے کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایک بات ایک مرتبہ ایک جگہ پہ فرماتے اور تو دوسری جگہ پھر جانچا جاتا کہ یہاں کیا کہا اور یہاں کیا کہا. اور پھر باقاعدہ ہمیں احادیث کی کتب میں یہ روایات ملتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں بھولنے لگا تھا، لہذا وہ جو فلاں سفر سے واپس آیا تو اس کے بعد کی روایات اس کی قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ روایت اس کی اس عمر کی ہے اور یہ روایت جو ہے یہ اس دور کی ہے جب یہ قبول کی جائے گی. یہ باقاعدہ تفاصیل جو ہے حدیث سائنسز میں پڑھائی جاتی ہیں. پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ثریۃ صبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبی الصلاة ل7 سنین واضربوه علیہا ابن 10 سنین حدیث حسن ولفظ ابی داود مر الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین. حضرت ابو ثریہ صبرہ بن معبد جہنی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کی تعلیم دو اور 10 سال کے بچے کو نماز کی وجہ سے سزا دو. حدیث حسن ہے. ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت کیا. ترمذی نے اس سے کہا کہ حدیث حسن ہے اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری حدیث جس کے رائے بھی مختلف ہیں اور 2 حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں اور دونوں میں الفاظ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. یہ لہذا یہ حدیث حسن کے درجے پہ آ رہی ہے اور اس میں بھی جو جسٹ ہے جو معنی ہے وہ اپوزٹ نہیں کہ کوئی کہا گیا کہ نہیں 7 نہیں 10 تھا، ایسا حفظ میں خرابی نہیں ہے، لیکن الفاظ میں کوئی تھوڑی بہت چینج جو ہے اس کو بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کن الفاظ کے ساتھ اور دوسری کتاب میں کن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے. بہرحال اس میں بھی میسج یہی دیا گیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور اس تعلیم و تربیت میں اللہ کا حق ادا کرنے کی تعلیم دینا اور اس ڈھنگ پر ان کی پرورش کرنا والدین سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اگلا باب ہے باب نمبر 39 حق الجار والوصیت به، پڑوسی کے حقوق اور اس کے بارے میں وصیت کرنا. قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقا پہلو یعنی پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو. اس آیت میں اگرچہ بہت سے لوگوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی لیکن خاص طور پر ہمسائے کے حق کے حوالے سے یہاں پر یہ آیت کوٹ کی گئی ہے. پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق ہمیشہ ہی مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے، یعنی اتنا زیادہ حق جیسے اپنے حقیقی خون کے رشتوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صلہ رحمی کے بارے میں بہت سی تلقین آئی ہے لیکن اس کے فوراً بعد جس رشتے کی اور جس حق کی بات بہت کثرت سے کی گئی وہ پڑوسی کا حق ہے. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، رواہ مسلم.
وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. مسلم کی روایت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے ابو ذر سے بھی مروی ہے کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تو شوربہ پکائے تو اس میں زیادہ پانی ڈال، پھر اپنے پڑوسیوں کے اہل بیت کا خیال کرو، یعنی ان کے گھر والوں کا، اور ان کو اس سے اچھے انداز کے ساتھ دیا کرو. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو روایات ہیں تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ، اور اس میں پہلی روایت اور دوسری میں ایک تو یہاں پر فرق ہے کہ اس میں صرف آتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میں محبت کا انداز غالب ہے قال خلیلی، کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی صحابہ کرام کی ایک محبت اور الفت کا انداز ہے. اور پہلی روایت میں آیا ہے کہ صرف پانی ڈال دو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، جبکہ دوسری میں تھوڑی تفصیل بھی آئی ہے، اور تفصیل میں یہ ہے کہ صرف پڑوسی نہیں بلکہ پڑوسی کے گھر والوں کا بھی، یعنی صرف مردوں کا خیال نہ کریں بلکہ اس میں ان کے گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں. یہاں پر ایک اور بات بڑی لطیف انداز سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حضرت ابو ذر کو کہتے ہیں کہ جب تم شوربہ پکاؤ، جب تم پکاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی مرد حضرات بھی کوئی کھانا پکائیں تو ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ صحابہ کرام میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے دونوں روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ اپنی بیوی کو جا کر کہو، بلکہ یہ فرمایا جب تم پکاتے ہو، یہ تم پکاؤ تو ایسا کرو. اور پھر تم کے ساتھ ظاہر ہے کہ اہل خانہ بھی شامل ہیں. ایک اور آگے حدیث آئے گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ کوئی اپنے پڑوسی کو اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو ہدیہ بھیجنے میں آر محسوس نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسی اسی چیز کا ہی ضرورت مند ہو. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق علیہ وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ مومن نہیں قسم کھا کے فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قسم کے بغیر بھی فرمانا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی صداقت کی گواہی تو آپ کے دشمنوں نے بھی دی. لہذا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہیں. یعنی آپ نے یہی بات دوسرے انداز میں بھی فرمائی. اور بوائق سے مراد ہے ہلاکتیں اور شرارتیں، یعنی تنگ کرنا مختلف طریقوں سے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی کانٹے اور پتھر ہی پھینکے جائیں بلکہ ایسا شور شرابہ اور ہنگامہ مچانا یا تجسس کرنا یا پڑوسی کے ایسی باتوں کا دوسری جگہوں پہ اظہار کرنا کہ جو اس کی پرائیویسی میں شامل ہو یا کسی طرح اتفاق سے اس کے علم میں آ گئی ہو. تو اذیت کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ بوائق میں شامل ہوتی ہے. تو وہ شخص ایمان کے درجے سے ہی اتر گیا جس کے اندر یہ اخلاق نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سب کو کتنا زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور ان پڑوسیوں میں صرف برابر کے پڑوسی نہیں آتے، ہمارے ہی سرونٹ کوارٹرز میں رہنے والے غریب لوگ بھی آتے ہیں کہ جو قریب رہتی، کیونکہ جار کا لفظ جو ہے جور سے ہے، اور جور کہتے ہیں وہ جو کسی کی پناہ میں ہو، جو کسی کے ساتھ ہو. تو ہمسایہ بھی ہمسایہ سے پناہی حاصل کرتا ہے، اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں اپنی پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھو،
اگرچہ بکری کا ایک کھوری ہدیہ بھیجو. بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی ضروری نہیں کہ آپ اگر کسی کے گھر میں کچھ بھیج رہے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہو, اور اگر آپ کی توفیق نہیں اعلیٰ بھیجنے کی تو آپ کہیں کہ یہ میں کیسے بھیجوں, اور اس میں شرما کے آپ اس موقع کو ضائع کر دیں. تو فرمایا نہیں, اگرچہ حقیر چیز بھی ہو لیکن وہ کسی بھی طرح استعمال ہو سکتی ہو تو اس کے دینے میں حرج نہیں. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ انسان ہمیشہ بہترین چیز گھر میں رکھ لے, اور خاص طور پہ جو قربانی آنے والی ہے اس میں بچا کچا مال, ہڈیاں اور پائے دوسروں کے ہاں روانہ کر دے. یہ نہیں اس کا معنی. بہرحال وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. یعنی اگر وہ ضرورت مند ہے, کوئی کیل ٹھوکنے کا, کوئی لکڑی ڈالنے کا یا ٹانگنے کے لیے چھت پہ کچھ اس کی دیوار کے اوپر کچھ رکھنے کا, تو اس سے منع نہ کرے, یعنی اس کی ضرورت کو پورا ہونے دے. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے, میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو, تم یہ کام نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں اس بات کو تم پہ مسلط کر کے رہوں گا, تم سے منوا کے چھوڑوں گا کہ یہ پڑوسی کے حق میں داخل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اخلاق کو ایمان بالآخرت سے باندھ دیا گیا, کہ ایمان بالآخرت کو ایسے ہوا میں معلق چیز نہیں کہ ہمیں کہا جا رہا اس کو بھی مان لو, اس کو بھی مان لو, اس کو بھی مان لو. نہیں, بلکہ یہ سب ایمان کس لیے ہے کہ ہم اس سے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کریں. اور جو شخص عمل میں یہ سارے غلط کام کرتا ہے اس کو ماننا اور نہ ماننا برابر ہے. اسی لیے سورۃ ارایت الذی میں فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین, دیکھا تم نے اس شخص کو جو الدین یعنی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ شخص ہے آخرت کا انکار کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اگلی حدیث ہے وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواہ مسلم. مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے ان الفاظ کے ساتھ, اور بخاری نے بعض حصے کو روایت کیا ہے, سارے کو نہیں کیا, یعنی چھوٹا حصہ. اور اگر آپ بخاری کو پڑھیں کبھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک باب باندھتے ہیں اور اس باب کے اندر وہ مسئلہ بیان جو کرنا چاہتے ہیں اس کا اسی طرح کا ٹائٹل رکھتے ہیں, اور ایک لمبی حدیث میں سے صرف اتنے پورشن کو کوٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی اس بات سے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی جو اوپر کی حدیث میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, اور یکرم اکرام سے ہے یعنی تکریم کرے, عزت کرے, اور خاطر مدارت اس کا مجازی معنی ہے. اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے, یعنی گفتگو میں بھی تمیز کرنا ضروری ہے, اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں, میں کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے, یعنی جو تجھ سے قریب تر رہتا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو اور پھر پڑوسی بھی ہو, اس کا حق دگنا ہے بنسبت صرف اس پڑوسی کے کہ جو ہمسایہ ہو. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بہتر دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کریں, اس کا بھلا سوچے, اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے ساتھ خیر خواہی کریں. حدیث حسن ہے.
یہاں پر ہمسائے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ صرف بظاہر اچھا معاملہ نہ رکھیں، بلکہ جب پڑوسی غیر حاضر ہو یا اس کو کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر یا مال یا جان عزت کو کوئی نقصان پہنچانے کی طرف بڑھے تو وہ یہ سوچ کے نہ بیٹھا رہے اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، نہیں، اسے ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا دل اور اسی طرح کی خیر خواہی کے جذبات رکھے جس طرح وہ اپنے جان مال اولاد کے بارے میں رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا هي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.